بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سالن جل جائے اور جلے ہوئے کی بو دور کرنی ہو تو سالن میں دودھ یا دہی ڈال کر پکا لیں۔ جلے ہوئے سالن کی بو ختم ہو جائے گی اور ذائقہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ فریج کھولتے ہی بدبو آتی ہے تو سرکہ سے صاف کریں۔ پانی اور سفید سرکہ کو برابر مقدار میں مکس کریں اور اپنے فریج کی اندرونی حصوں کو صاف کرنے کے لیے اس محلول کو استعمال کریں۔ سرکہ بدبو کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کٹا ہوا لیموں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پانی کے فلٹرز کو باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ اگر آپ کے فریج میں واٹر ڈسپنسر یا آئس میکر ہے تو مینوفیکچرر کی تجویز کے مطابق فلٹرز کو تبدیل کریں۔ ڈرین ہول کو بھی ہر ماہ چیک کریں اور صفائی کریں۔ اپنے فریزر میں بیکنگ سوڈا کا ایک کھلا ڈبہ رکھیں۔ اگر آپ کے فریزر میں تیز بدبو آ رہی ہے تو اس میں بیکنگ سوڈا کا ایک کھلا ڈبہ رکھیں تاکہ بو جذب ہو سکے۔ گھنگریالے بال سیدھے کرنا چاہتے ہیں تو دودھ میں بس یہ چیز ملائیں۔ بال سیدھے کرنے کی ٹپس۔ دودھ اور شہد۔ اگر آپ بالوں کو سیدھا کرنا چاہتی ہیں تو ایک کپ دودھ میں ایک کھانے کا چمچ شہد شامل کر کے اسے بالوں پر اچھے سے لگائیں کہ بال بھیگ جائیں۔ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ بال بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ عمل ہفتے میں 1 بار ضرور کریں۔ دودھ اور انڈا۔ 2 کپ دودھ میں 1 انڈا شامل کر کے اچھی طرح پھینٹ لیں۔ پھر 10 منٹ تک اس امیزے میں اپنے پورے بال بھگو کر رکھیں۔ اس کے بعد بالوں کو پلاسٹک کور یا پلاسٹک کیپ سے لپیٹ لیں اور پھر آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ بال سیدھے اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ اکثر خواتین کو رات کے وقت ٹانگوں اور پنڈلیوں میں شدید درد کیوں ہوتا ہے؟ اکثر خواتین دن بھر کی سرگرمیوں کے بعد رات کو جب سو رہی ہوتی ہیں یا نیند میں ہوتی ہیں تو اچانک ٹانگوں، پنڈلیوں اور رانوں میں درد کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات پیروں کے نیچے چبھن اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو طب میں چارلی ہارس کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دن بھر یا تو بہت دیر تک ایک ہی طرف ہو کر بیٹھے رہنے سے یا پھر کسی ورزش کے باعث ان کے پٹھے یا مسلز اکراہٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ جس وقت جسم سکون کی حالت میں ہوتا ہے، ماہرین کا ماننا ہے کہ مسلز کی یہ اکڑن ڈی ہائیڈریشن یا بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کلیجی کھانا پسند نہیں تو اس کا یہ فائدہ کھانے پر مجبور کر دے گا۔ گائے کی کلیجی میں وٹامن ڈی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ دیگر غذائی اجزاء بھی جسم کو ملتے ہیں جیسے وٹامن اے، آئرن اور پروٹین۔ تاہم اس میں کولیسٹرول کی مقدار کافی زیادہ ہے تو بہت زیادہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ پان تو سب ہی کھاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی پان کی جڑ کا استعمال کیا ہے؟ پان جڑ کو پیس کر پانی میں ملا کر یا زیتون کے تیل میں ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو اس سے چھائیاں اور جھریاں دور ہوتی ہیں۔ یعنی پان جڑ کو لیموں کے رس یا سادہ پانی پئیں۔ ہر روز 3 دفعہ منہ پر لگانے سے سیاہ کھال اتر جاتی ہے اور اس کا مسلسل استعمال رنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ گرین ٹی استعمال کرنے سے نظام ہاضمہ کے مسائل دور ہوتے ہیں۔ جسم میں موجود اضافی چربی پگھلتی ہے۔ یہ سب تو آپ جانتے ہی ہیں، مگر آج یہ بھی جان لیں کہ گرین ٹی آپ کے دماغ کو بھی پرسکون رکھتی ہے اور ذہنی کارکردگی میں اضافے کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے دماغی قوت کو بڑھانے کے لیے بھی گرین ٹی کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ لوکھاٹ کے پتے جلد کی سوزش اور ورم کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد اقسام کے وائرل انفیکشن سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی ہیں۔
ایک لیمو تقریباً 31 ملی گرام وٹامن سی فراہم کرتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وٹامن سی سے بھرپور پھل اور سبزیاں کھانے سے آپ کو دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ چاند سا نکھرا چہرہ چاہتی ہیں تو چنے کے آٹے کو چند طریقوں سے استعمال کر کے بنائیں۔ اپنا چہرہ ایک دم چاند جیسا پائیں۔ چنے کے آٹے اور ہلدی کا فیس پیک۔ چنے کے آٹے کو دودھ میں ملائیں، اس میں ہلدی شامل کریں، اس کا گاڑھا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا لیں اور 15 منٹ بعد دھو لیں۔ اسے 1 ماہ تک استعمال کریں، نکھرا چہرہ پائیں گے۔ صرف چنے کا آٹا لگائیں۔ چنے کے آٹے کو بنا کسی اور چیز کے ساتھ ملائے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنے کے آٹے کو پانی میں گول کر پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ بعد دھو لیں۔ آپ محسوس کریں گی کہ چھائیاں اور داغ دھبے کم ہو گئے ہیں۔ چنے کے آٹے اور لہسن کا پیسٹ۔ چنے کے آٹے کو پانی میں ملا کر اس میں لہسن کا پیسٹ شامل کریں اور اسے چہرے پر لگا کر کچھ دیر مل کر چھوڑ دیں۔ اس سے آپ کے چہرے کی رنگت نکھرے گی اور مردہ سکن سیلز ختم ہوں گے۔ چنے کا آٹا اور گرین ٹی۔ چنے کا آٹا 2 سے 3 چائے کا چمچ گرین ٹی اور 1 کپ پکی ہوئی گرین ٹی کو گرائنڈ کریں اور اس کا پیسٹ چہرے پر لگا لیں۔ اس سے چہرہ تر و تازہ نظر آئے گا۔ چنے کا آٹا اور کافی۔ چنے کے آٹے میں کافی اور پانی ملا کر اسے چہرے پر لگائیں تو اس سے چہرے اور گردن پر موجود فاضل چربی کا اخراج ہوگا، ساتھ ہی جھریاں دور ہوں گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔